بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر جب میں بھینس کا دودھ نکال رہا تھا تو مجھے اسی بلی کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے نیچے جھک کر دیکھا وہ ایک جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر بے حد پیار آیا۔ وہ بھورے رنگ کی نیلی آنکھوں والی بلی ہمیشہ مجھے اپنے ڈیرے پر نظر آتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بھینس کا دودھ نکالتا وہ اونچی آواز نکالنا شروع کر دیتی، جیسے اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہو۔ آج بھی مجھے اس بلی کی آواز آئی۔ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اس کے پاس گیا، اسے پیار سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور اس کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھر کر رکھ دیا۔ اب وہ مزے سے دودھ پینے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بلی بہت بھوکی ہے اور وہ جب بھی دودھ پیتی تو فوراً میرے ڈیرے سے غائب ہو جاتی تھی، مگر آج جب اس نے دودھ پیا تو پھر سے وہی آوازیں نکالنے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ دوسری بار پھر سے دودھ پیالے میں ڈالا اور بلی کے سامنے رکھ دیا، لیکن بلی کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ جب میں نے اپنے دودھ والے ڈرم کو دیکھا تو وہ آدھا ہو چکا تھا اور مجھے ابھی 3 گھروں میں دودھ دینا تھا۔ شام بھی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے ڈرم کو اپنے سائیکل کے ساتھ باندھا اور سائیکل پر سوار ہو گیا۔ پھر اچانک سے وہ میری ٹانگوں کے ساتھ چپک گئی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، نہ جانے وہ کتنی بھوکی تھی۔ تبھی میں نے دوبارہ سائیکل سے اتر کر ڈرم میں جھانکا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ ڈرم دودھ سے آدھا نہیں بلکہ بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر بلی پر گئی تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا نام شہروز ہے۔ میرے ابا جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے لوگوں کے مویشی تھے اور ابا ان مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب ایک روز میں نے یہ خبر سنی کہ گاؤں کے مالک نے ابا کو بھینس تحفے میں دی ہے، کیونکہ ابا 20 سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ابا کے پاس وہ ایک بھینس تھی جو ہماری آمدنی کا ذریعہ تھی۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں جا کر پڑھائی کرتا تھا۔ ایک روز اچانک ہمارے گاؤں میں کافی تیز طوفان آیا اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے سب کچھ بہہ گیا۔ لوگوں کے گھر وغیرہ بھی بہہ گئے۔ ہمارا گھر کافی پکا تھا، اس لیے ہماری بچت ہو گئی، لیکن پھر بھی اسی رات میرے ابا اس ڈیرے پر گئے جہاں بھینس باندھی جاتی تھی۔ شام سے رات ہو گئی مگر ابا واپس نہیں آئے۔ اماں نے مجھے کہا، شہروز جا کر دیکھ تو تمہارے ابا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ شام کے بعد تو وہ کھانا کھانے آ جاتے تھے۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً ڈیرے پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا دل کلیجے کو آ گیا، کیونکہ ابا کا بے جان وجود بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے ابا کو پکارا کہ ابا آنکھیں کھولیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مگر ابا اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ ابا ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اذیت ناک دن تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کے پاس جا کر یہ خبر کیسے سناؤں، چونکہ بارش کا موسم تھا اور ڈیرا پانی سے بھر چکا تھا۔ ابا کو پتہ نہ لگا کہ بجلی کی ایک تار پانی میں گر گئی ہے، جس کی وجہ سے سارا کرنٹ پانی میں آ گیا تھا۔ یوں ابا کو پانی سے کرنٹ لگا۔ وہ بیچارے موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جبکہ بھینس دوسری طرف بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کچھ لوگوں نے ابا کی میت کو میرے ساتھ گھر پہنچایا۔ جیسے ہی میں ابا کی میت کے ساتھ گھر داخل ہوا، اماں یہ دیکھ کر حال مچا کر رونے لگی۔ یوں ابا کا سایہ میرے سر سے میری جوانی سے پہلے ہی چھن گیا۔ اب اماں اور میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ابا کی کافی زمین تھی جو میرے تایا نے قبضے میں لے لی تھی، اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہمیں نصیب ہوا تھا جس کے ساتھ ہم نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ ہم 2 مرلے کی جگہ میں رہتے تھے۔ میری اماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اپنے تایا سے وہ زمین لینے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہارے تایا کا مزاج کافی غصیلا ہے۔ وہ تمہاری بات کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے بلکہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اماں ہمیشہ مجھے منع کرتی تھی، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے حق کے لیے تایا کے پاس جاؤں اور ان سے لڑوں، مگر اماں ہمیشہ میری آواز دبا دیتی تھی اور یہی کہتی کہ جو بھینس تیرے ابا تیرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس پر توجہ دو، اس کا دودھ جا کر لوگوں میں بیچو۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ مجھ میں کافی عزت نفس تھی، میں لوگوں کے بیچ اتنا اٹھتا بیٹھتا نہ تھا۔ ایسے کام کرنے میں مجھے کافی دقت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کام سے میری عزت نفس مجروح ہو رہی تھی، لیکن
مجبوری کے تحت اماں کی خاطر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر دودھ بیچنے لگا۔ پہلے تو اماں ہی بھینس کا دودھ نکالتی تھی، لیکن اماں ابا کی جدائی کے بعد کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میں اماں کو ایسی مشقت کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اماں نے کافی لوگوں کے گھروں کے کپڑے سلائی کے لیے ہوئے تھے اور وہ سلائی کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اماں کو منع کر دیا تھا کہ اماں بھینس کا دودھ بھی میں ہی نکالا کروں گا۔ وہ میری بات مان چکی تھی اور یوں میری یہی روٹین تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر میں ڈیرے پر چلا جاتا، وہاں پہلے بھینس کو چارہ دیتا تھا اور پھر جیسے ہی 12 بجتے تھے تو میں بھینس کا دودھ نکالتا تھا۔ میں نے اپنی سائیکل خریدی ہوئی تھی جس کے ساتھ ڈرم باندھ دیا کرتا تھا، یوں لوگوں کے گھروں میں جا کر دودھ بیچتا۔ میری خاصیت یہی تھی کہ میری اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی بھی دودھ میں ملاوٹ نہ کرنا، جتنا دودھ بنے بس اتنا ہی بیچ دینا، قسمت میں اگر برکت لکھی ہوگی تو وہ اللہ پیدا کر دے گا۔ اسی وجہ سے میں خالص دودھ ہی لوگوں کو دیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جو 3-4 گھروں نے میری بھینس کے دودھ کو بہت پسند کیا تھا۔ جواب میں مستقل ان کو دودھ دیا کرتا تھا۔ وہ گھر گاؤں کی پچھلی طرف تھے۔ جب ایک روز ایک گھر کی ماسی حاجرہ نے مجھے کہا کہ شہروز بیٹا، ہمارے ساتھ والے گھر میں بھی دودھ دے آنا، کل ہی وہاں ایک لڑکی آئی ہے جو کہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دودھ چاہیے، تم ایسا کرو، تم کل سے اس گھر میں دودھ دینا شروع کر دو۔ میں نے جیسے ہی ماسی حاجرہ کی بات سنی تو انہیں جلدی سے خوشی خوشی سر ہلا دیا کہ اس سے تو میرا فائدہ ہی ہے۔ یوں اگلے روز میں ان کے ساتھ بنے اس پرانے گھر میں چلا گیا۔ میں نے 3 دفعہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا، لیکن جیسے ہی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو وہ چر کی آواز کے ساتھ دروازہ پیچھے کھلتا چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا تو میرے سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے آواز لگائی کہ دودھ دینے والا آیا ہے، کوئی ہے تو دودھ لے لے، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ مجبوری کے تحت میں اندر گیا کیونکہ میرا وقت برباد ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو اندر سارے گھر کا فرنیچر بھی کافی پرانا سا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر کافی عرصے سے بند پڑا ہو۔ مجھے ماسی حاجرہ نے کہا تھا کہ وہ لڑکی آ کر دودھ لے لے گی۔ میں نے کافی آوازیں لگائی کہ کوئی ہے تو دودھ کا کین لے لے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو اچانک ہی ایک اندھیرے کمرے میں سے مجھے کسی کی آنکھیں دکھائی دی۔ وہ دیکھ کر تو میرا دل خوف زدہ ہو گیا۔ میں دھیرے قدموں کے ساتھ جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ آنکھیں مجھے اور بھی نزدیک دکھائی دی۔ وہ نیلی آنکھیں تھی لیکن تھی بہت خوبصورت۔ پھر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ کچھ دیر بعد اچانک ہی میرے کانوں میں بلی کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ بلی اپنی آواز نکال رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی نے اسی بلی کے لیے دودھ منگایا ہوگا، پر میں نے دودھ کا کین باہر پڑی چارپائی پر رکھ دیا اور یوں وہاں تیزی سے بھاگ آیا۔ گھر کا دروازہ بھی پھر سے بند کر دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسینے سے میں بالکل شرابور ہو چکا تھا، کیونکہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تھا تو مجھے گھبراہٹ کا احساس ہوا تھا۔ اب میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا سکون کے سانس لے رہا تھا۔ پھر میں سائیکل پر جلدی سے سوار ہو گیا اور واپس آ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ بلی مجھے ہمیشہ ہر جگہ نظر آتی تھی، لیکن میں جب بھی اس گھر میں دودھ دینے جاتا تھا تو مجھے کوئی لڑکی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بس میں دودھ کا کین اسی چارپائی پر رکھ کر واپس آ جاتا۔ جب ایک روز مجھ سے ماسی حاجرہ نے پوچھا کہ شہروز پتر، کیا تم اس گھر میں بھی دودھ دینے جاتے ہو؟ میں نے ان سے کہا جی ماسی، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا تھا کہ میرے بلانے پر بھی کوئی لڑکی سامنے نہیں آتی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گھر ہے، وہاں کوئی لڑکی رہتی ہے۔ جب ماسی حاجرہ نے کہا کہ پتر باحیا لڑکی ہوگی، اس وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر مجھے یہی لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ مجھے بہت اچھا لگا۔ پر کبھی کبھار اب وہ بلی میرے ڈیرے پر آ جاتی تھی۔ اس روز پہلی دفعہ جب وہ بلی مجھے میرے ڈیرے پر دکھائی دی تو مجھے کافی خوبصورت لگی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بھوک لگی ہو۔ میں نے جلدی سے ایک پیالہ اس کے سامنے رکھا اور اس میں اپنے ڈرم سے دودھ انڈیل دیا تھا۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزرا تھا۔ جب 1 مہینے کے بعد میں نے سب گھروں سے دودھ کے پیسے لیے تھے تو اس گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا تھا جیسے اب وہ لڑکی شاید باہر نکلے اور مجھے پیسے دے گی، لیکن مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اس لڑکی نے مجھے پیسے نہیں دیے، جبکہ اب وہ بلی بھی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔
یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں پھر سے ماسی حاجرہ کے پاس گیا، انہیں اپنی ساری بات بتائی تھی کہ کیسے مہینے کے آخر میں اس لڑکی نے مجھے دودھ کے پیسے نہیں دیے۔ ماسی حاجرہ کہنے لگی کہ شہروز تم کیوں پریشان ہوتے ہو، کیا پتا وہ مجبور لڑکی ہو، اس کی شکل سے بھی دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے نہ جانے وہ کتنی دکھوں کی ماری تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ تمہیں دودھ کے پیسے دے سکے۔ اگر تمہیں پیسوں کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے تو مجھ سے 5,000 لے لو۔ یوں ماسی حاجرہ نے مجھے 5,000 دے دیے، پر میں نے جلدی سے پیسے واپس کر دیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی مجھے پیسے دینے کیوں نہیں آئی۔ اگر وہ لڑکی اتنی ضرورت مند ہے تو میں اسے پیسے معاف کر دوں گا۔ ماسی حاجرہ نے مجھے بہت دعائیں دی، میں واپس آ گیا۔ اماں نے جیسے ہی دودھ کا حساب لگایا تو اماں بھی مجھ سے کہنے لگی کہ پتر 5,000 تو کم ہے۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس میں ٹال گیا۔ اس دن کے بعد بلی میرے ڈیرے پر آتی اور میں یوں ہی بلی کو دودھ دے دیتا تھا، پر اس روز جیسے ہی میری نظر ڈرم پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس ڈرم سے بلی کو 3-4 دفعہ دودھ دیا تھا۔ جب میں نے ڈرم دیکھا تو وہ ڈرم بالکل دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 3-4 دفعہ اسی طرح ہوا۔ میں نے اماں سے یہ بات کہہ دی کہ اماں، اس بلی کو میں جب سے دودھ دے رہا ہوں تب سے دودھ میں برکت ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دودھ استعمال ہی نہیں ہوا۔ میری بات سن کر تو اماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ بس تم اس بلی کو دودھ دیا کرو، کیا پتا اللہ کو تمہاری یہی بات پسند آ رہی ہو۔ جب سے میں اس بلی کو دودھ دیتا تھا تب سے مجھے کافی زیادہ منافع ہو رہا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ میں 2 بھینسیں اور بھی خرید سکتا تھا۔ میں اس بلی کو ہمیشہ اپنے گھر میں لے جاتا تھا۔ اماں بھی جانتی تھی کہ میں اس بلی کو دودھ دیتا ہوں۔ ایک روز اماں مجھ سے کہنے لگی شہروز تمہیں نہیں لگتا یہ بلی کافی عجیب سی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں مسکرانے لگا اور کہا اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو اس بلی پر اتنا ترس آتا ہے، نہ جانے یہ کس کی بلی ہے اور اس کا خاندان کہاں ہوگا جو اس گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بلی اسی لڑکی کی ہے جسے میں دودھ دینے جاتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں اس گھر میں جاتا ہوں تو مجھے یہی بلی ملتی ہے۔ شاید اس لڑکی نے بھی اپنی بلی کے لیے ہی دودھ لگوایا ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی وہ بات تو ٹھیک ہے، پر ذرا اس کی آنکھوں میں جھانکو، مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی رازیت لگتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ پہلے تو میں بہت ڈر گیا، پھر اماں کو ٹال دیا کہ نہیں اماں یہ ہمارا وہم ہے، بھلا اس ننھی سی بلی سے ہمیں اتنا کیوں ڈر لگے گا، میں تو پچھلے 3-4 مہینوں سے اسے دودھ دے رہا ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مجھے بھی اس پر شک ہوتا۔ یوں میں نے اماں کو مطمئن کر دیا۔ لیکن پھر اس روز جب میں دودھ دینے گیا تو ایک آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ آواز کسی عورت کی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی رکو ذرا، میری بات سن کر جانا۔ یہ آواز سن کر میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ میں نے کبھی بھی یہ آواز نہیں سنی تھی۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو وہ بلی وہاں سے غائب تھی، مگر اس کی جگہ ایک لمبے بالوں والی حسین و جمیل لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں سٹ پٹا گیا۔ جب وہ لڑکی مجھے کہنے لگی تم میری بہت مدد کرتے ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا کہ بھلا اس میں مدد کرنے والی کیا بات ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت مجبور ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ مجھے ماسی حاجرہ نے بتایا تھا۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ جب وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کی بھی کچھ نہیں رکھتی، بس مجھے مدد کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس لڑکی کی بات سن کر تو میں چونک گیا تھا کہ اسے میری کیسی مدد چاہیے۔ ابھی میں نے اسے اتنا ہی کہا تھا جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ دراصل میں گاؤں رہتی ہوں، لیکن میرا تعلق اس گاؤں سے بالکل بھی نہیں ہے، میرے پیچھے کسی نے اپنے بندے چھوڑ دیے ہوئے ہیں جو مجھے تلاش کر رہے ہیں، اور نہ جانے کب وہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں تک بھی آ جائیں اور اس کے بعد مجھے پکڑ کر لے جائیں۔ میں خود کو بچاتے بچاتے یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن اب اس سے آگے میں بالکل بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر جاؤں گی تو میری جان کو خطرہ ہے۔
اس کی بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ جب وہ کہنے لگی یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ گھر کافی دنوں سے بند پڑا ہے اور میں نے ماسی ہاجرہ سے ہی سنا ہے کہ اس گھر میں آسیب ہے، اسی وجہ سے یہاں کوئی نہیں آتا۔ یہ سن کر تو میرا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو پھر تم کیسے اس گھر میں رہ رہی ہو، اور وہ بھی اکیلی، اور تمہاری وہ بلی کہاں گم ہے؟ میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، میں اس بلی کو تلاش کر رہا تھا۔ جب میری بات سن کر وہ لڑکی مسکرا دی۔ پھر اگلے ہی لمحے اچانک ہی ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ میں اس لڑکی کو یہاں وہاں تلاش کر رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جب اچانک ہی مجھے بلی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو میں کرنٹ کھا کر رہ گیا، کیونکہ نیچے وہی بلی میرے پاؤں میں لپٹ رہی تھی اور دم ہلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری روح تک فنا ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ بلی پھر سے اسی لڑکی کے روپ میں آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے یہ سب کیا ہے۔ وہ لڑکی میری حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر کہنے لگی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی بلی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زادی ہوں، اور بس بلی کے روپ میں رہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ اسی وجہ سے مجھے روپ بدلنا پڑتا ہے۔ میں بہت زیادہ بھوکی تھی، اسی وجہ سے جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہارے ڈیرے میں آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ تم اس بلی کو دیکھ کر مجھے دودھ دے دو گے، تم نے ایسے ہی کیا، پر اب میں اس علاقے سے یہاں وہاں نہیں جا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے اس کی مزید کوئی بات نہیں سنی، بس جلدی سے ہی اپنی سائیکل پر سوار ہوا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میرا سانس بہت زیادہ پھولا ہوا تھا۔ اگلے 3-4 دن میں اس گھر کے بالکل قریب نہ گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بلی کی میں اتنی مدد کیا کرتا تھا اور جس کو میں اٹھا اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر پھرتا تھا، وہ ایک معصوم بلی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی، جس نے مجھ سے اپنی سچائی اور اصلیت چھپائی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سچائی میں اماں کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن 3-4 دن گزرنے کے بعد اماں مجھ سے کہنے لگی شہروز کیا ہوا؟ آج تم بلی کو اپنے ساتھ نہیں لے آئے؟ اماں کی بات سن کر میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اماں کیسے بھانپ لیتی تھی کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا شہروز مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ اماں کے پوچھنے پر میں نے ساری بات بتا دی کہ اماں دراصل وہ بلی ایک بلی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ یوں میں ایک کے بعد ایک اماں سے ساری بات بیان کرتا گیا، جب اماں مجھ سے کہنے لگی دیکھا شہروز، میں تجھ سے کہتی تھی نا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ بلی عام بلیوں کی طرح بالکل بھی نہیں، لیکن اب تم کبھی بھی وہاں نہیں جاؤ گے۔ یوں اماں نے مجھے جن زادی سے ملنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اب میں اس گھر میں بالکل بھی نہیں جاتا تھا، وہاں سے گزر کر واپس آ جاتا تھا۔ لیکن 3-4 دن گزرے تو مجھے احساس ہوا کہ نہ جانے جن زادی نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، کہ کسی نے اس کی مدد کی ہوگی یا نہیں، کیا پتا وہ مجھ سے امید کر رہی ہو کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل اس کے لیے نرم پڑتا گیا۔ پھر ایک روز میں نے خود سے ہی اس کے لیے دودھ کی کین اس کے گھر دے آیا۔ اس بار مجھے اس نے روک لیا۔ اس وقت وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی کے روپ میں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی شہروز کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے لگا تھا کہ تم میری مجبوری سمجھ کر میری مدد ضرور کرو گے۔ اس نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی کہ میں نے بے دھیانی اور دھیرے سے کہا کیوں نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بتاؤ مجھے کیا مدد کرنی ہوگی۔ یہ الفاظ میرے منہ سے کیسے نکلے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب جن زادی مجھ سے کہنے لگی آج سے 3 سال پہلے میں اپنے باپ شہنشاہ جنات سے بچ کر چھپ چھپا کر انسانوں کی بستی میں آ گئی تھی۔ میں انسانوں کی بستی کی سیر کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے میری طاقتیں نئی نئی ملی تھی اور میں ان کا غلط استعمال کرتی تھی۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے باپ نے مجھے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں یہاں آ کر انسانوں کو کافی تنگ کرتی تھی۔ مجھے مزہ آتا تھا۔ اس وقت میں اتنی نادان تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرنا گناہ ہے۔ میں لوگوں کے باغات میں جا کر وہاں سے اپنی مرضی کے رسیلے پھل چرا لیتی تھی اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ میں کسی بھی جانور کا روپ لے لیتی تھی، زیادہ تر میں بلی کا روپ لیتی تھی
اور پھر کافی لوگوں کے گھروں میں جا جا کر دودھ پی لیتی تھی، اور اس طرح مفت کا کھانا کھا کر میں بہت زیادہ خوش ہوتی۔ پھر اچانک ایک روز میں ایک مولوی کے گھر چلی گئی تو وہاں دودھ پڑا ہوا تھا اور میں نے وہ دودھ پی لیا، لیکن مولوی مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا کہ میں کوئی بلی نہیں بلکہ جن سادی ہوں۔ اسی وجہ سے اس مولوی نے مجھ سے کہا، جاؤ، آج کے بعد تم بھوکی رہو گی، تمہیں کوئی بھی کھانے کو کچھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد سے ہی نہ جانے کیوں میری طاقتیں بہت کمزور ہونے لگی۔ میری طاقتیں اتنی کمزور ہو گئی کہ میں پھر واپس اپنی بستی میں نہ جا سکی اور اپنے باپ کو یاد کرتے کرتے بہت روتی تھی۔ پھر میں انسانوں کی بستی میں رہ کر اپنی طاقتوں کا کسی حد تک ہی استعمال کر سکتی تھی، کیونکہ اس مولوی نے مجھے اپنے عمل کے ذریعے محدود کر دیا تھا۔ شاید یہ میری سزا تھی۔ مجھے اب اپنے برے اعمال یاد آتے تھے۔ میں بہت زیادہ شرارتیں کرتی تھی، اس وجہ سے اب میں جہاں بھی جاتی کوئی میری مدد نہیں کرتا تھا۔ جب اچانک ایک روز میں نے مدد کی خاطر خود کو ایک حسین لڑکی کے روپ میں ڈھال لیا تو مجھے اس روپ میں جب کوئی دیکھتا تو اس کی نظروں سے مجھے ہوس چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ تب ایک روز ایک وڈیرے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس وڈیرے نے مجھے بہانے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، میں تمہیں بہت زیادہ لذیذ کھانا دوں گا۔ میں اس کے پاس آ گئی اور مجھے لگا کہ جیسے برسوں پرانی یہ بھوک مٹ جائے گی، لیکن جیسے ہی وہاں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میری عزت لوٹنے والا ہے۔ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی تو میں اس وڈیرے کا خاتمہ کر سکتی تھی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی۔